تو یہ کہ میں جیسے آپ کو بتاتا رہا 2.5 سال سے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر خان صاحب کو جیل میں لے کر مروانے تک کی پلاننگ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، ان کے اپنے جاننے والے رشتہ دار کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی تسلسل سے چیزیں چل رہی ہیں. اور آپ لوگوں کے سامنے میری بات کو آپ یقین نہ کریں تو ان کے اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم سے وہ چیزیں باہر آ گئی ہیں. جو گفتگو آپ نے سنی اس سے آپ کو واضح ہوتا ہے کہ سونے کی چڑیا ہے، اس کو جیل میں رکھو. اور اس خطے کے اندر بڑے اور پاپولر لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں، یا ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو اس پہ سیاست پہ 40-50 سال تک چلتی ہے. تو وہ آپ کیا ایک کلیئرٹی ہو چکی ہے. دوسرا بہت زبردست پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی بیک ڈور میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ فیڈ بھی کر رہے تھے. اور بیرونی اور اندرونی بڑا پریشر ہے، اور اس پریشر کے تحت سارا کچھ جو ہے وہ مینیج ہو رہا ہے. اور اسی کے تحت 190 ملین پاؤنڈ کی کیسز کے اندر بھی تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے. بڑا پروپیگنڈا زبردست قسم کا چلانے کی کوشش کی. لیکن میں ان کو بار بار آپ لوگوں کے سامنے 2.5 سال پہلے نہیں، 3.5 سال 4 سال پہلے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی، میں فیڈرل منسٹر تھا کیبنٹ کا، میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کے لیے نیب کا کیس بنے گا اور آپ کو جیل ہوگی اس کے اندر. اس وقت وہ نہیں مانے. اس کے بعد بھی میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس میں تو گل مک گئی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کے اندر کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. یہ پروپیگنڈا جتنا بھی کر لیں، اور جرم کی سزا ہوتی ہے. جرم آپ کریں گے، قتل کریں گے، آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو سزا ہوگی. اب آپ سے کسی نے کروایا، آپ کی فیملی میں کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، آپ کے دوست احباب نے اٹھایا، آپ کی پارٹی نے اٹھایا، یہ تو کوئی نہیں مانے گا نا. سائن تو آپ نے کیے، سائن آف آپ نے کیا، اور اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا. اور اسی کے تحت جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ پروپیگنڈا بھی نہ اس کی غبارے سے ہوا آپ کو آج سنڈے آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی، کہ ساری کی ساری چیزوں کی ہوا نکل جائے گی. جو ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم پہ پریشر ہے، ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہے، تو یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہے. کیونکہ جرم کیا آپ نے، تو یہ تو میں 3.5-4 سال پہلے جو کیبنٹ کا حصہ تھا تب آپ کو بتا رہا تھا، خان صاحب کو بتا رہا تھا، اس وقت بھی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا اور اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی. ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی. تو یہ تو سزا، اس میں تو کوئی دو رائے اب ہونی نہیں چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو بیرون ملک پریشر تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں. 3 ہفتے بعد میں واپس ملک میں آیا ہوں، اور میں نے کہا تھا اس کے اندر میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی جان کو ان کے لوگوں سے خطرہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 3 ہفتے بعد جب میں آیا ہوں تو وہ کافی ملکوں کا پریشر بھی جو سو کالڈ بنیادی طور پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، وہ بھی کافی تھم گیا. کیونکہ آپ جب جا کے سچائی کسی کو بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ بھئی یہ پروپیگنڈا ہے، ڈرامہ ہے. اس کے بعد آپ نے پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہر چیز سے بالا تر ہیں، قانون سے بالا تر ہیں، یا آسمانی مخلوق بن گئے نعوذ باللہ. آپ نے پاپولرشپ کے اوپر آپ سنبھال نہیں سکے. آپ نے غنڈہ گردی کر کے دیکھ لیا، آپ نے دھرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے مرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے 26 کا کر لیا، 9 مئی کر لیا، ریاست کے خلاف چیزیں کر لی، ریاست کے تنصیبات کو اڑا دیا، آگ لگا دی. آپ سب چیزیں کرتے چلے گئے، کنفرنٹیشن کی سیاست لے کے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ کو لگا کہ شاید مجھے اس کا کوئی فائدہ بدماشی کے ذریعے ہو جائے گا، پاپولر ویو کی طرح ذریعے ہوگا. اور آپ کو میں کہتا رہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ان لوگوں کی ہواریوں کے اوپر نہ جائیں. یہ اندرون خانہ آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جیل سے زیادہ خدا نہ خواستہ آپ کی جان ہی لینا چاہتے ہیں. کیونکہ جان لیں گے تو ان کو مزید فائدہ ہوگا. جو آج اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، وہ خان صاحب اگر مفروضے طور پہ باہر آئے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے اقتدار میں نظر نہیں آئے گا. اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم تحریری طور پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی نے ملاقات کے بعد کا ہے، تو کہاں مولا جڑ کی سیاست کر رہے تھے، کہاں غنڈہ گردی کی سیاست کر رہے تھے، کہاں بدماشی بندوق کی سیاست کر رہے تھے. اب آپ کشکول لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے. تو جب آپ مانتے نہیں تھے تو آپ نے اس کو لیگلائز بھی کر لیا. آپ عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو عدالتیں اچھی ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہی بری ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارا کوئی واسطہ آپ سے نہیں ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے. تو یہاں تک تو اب چیپٹر آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہیں، نہ بیرون ملک سے کوئی پریشر ہے، نہ انٹرنل کوئی پریشر ہے. اور اس کی ہوا آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. وہ ہوا تو نکل جائے گی. تو یہ چیپٹر تو کلوز ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس پہلے سے تھا، اس پہ کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے. جرم کی سزا ہونی ہے اور وہ ہوگی.
انفارچونیٹلی کروایا گیا, کیا انہوں نے, وہ زوم میں تھے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. ہماری فوج نے, ہماری ایف سی کے لوگوں نے, ہماری پولیس والوں نے دبا کے شہادتیں دیں, خون دیا, خون دیا, خون دیا, پانی کی طرح خون دیا. لیکن اب میں آپ کو ایک اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں کہ اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی ہمارے جھنڈے کے اندر. ہمارے خطے کے اندر پاکستان جو ہے, اس پورے خطے کے اندر بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے. اور یہ بھی میں کوئی آپ سے مہینوں سالوں کی بات نہیں کر رہا, ابھی انہی آنے والے ہفتوں سے آپ کو نظر آئے گا. اور اگر ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے, ڈیموکریٹک لوگ, جمہوری لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ آپ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیں, تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے. تو چلے میں جمہوریت کا حسن سمجھتے ہوئے ان کو ٹیم لیڈر بنا دیتا ہوں یا ٹیم کا حصہ بنا دیتا ہوں. ہم سب ایک میچ کھیلتے ہیں, رونالڈو بھی کھیلتا ہے تو, لیکن رونالڈو سامنے نظر آتا ہے, باقی ٹیم ممبرز بھی گدے گھوڑے اس کا چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ککنگ سٹائل, اس کا ویژن, اس کا سٹائل, اس کا ڈاج کرنے کا سٹائل رونالڈو کا پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی طرح لکیلی, فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جو بازار میں, جن کا نام انٹرنیشنلی, جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کی بدولت, ان کی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہونے والا ہے. آپ کو نظر آئے گا. اور اسی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت آپ کو بہت کچھ انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے فیور میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں سے اب شروع ہوگی وہ چیزیں. اس کا فائدہ نیچرلی ایلائز اور گورنمنٹ کو بھی ہوگا, شہباز شریف کو بھی ہوگا, کہ انہوں نے یہ جانچ لیا کہ ایک آدمی میں قابلیت ہے, اس کا بینیفٹ پورے ملک کو مل رہا ہے, تو وائی ناٹ. اگر آپ کی وجہ سے مجھے کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو وائی ناٹ. پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا ہے, لیکن اس بار میری توقع ہے, جو میں اتنا 3 ہفتے کا ٹرپ کر کے آیا ہوں, تو جو میری اطلاعات ہیں, جو میری انٹریکشنز ہیں, اس کے تحت ہمارے سپہ سالار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می ایز ان پاکستان, یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے ہم سب کے لیے, اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور جو 20 جنوری سے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی, میرے خیال سے ان کو ادھر بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے, اور پاکستان کو بہت زبردست قسم کی کامیابی ہونے والی ہے, جس کے پھل نیچرلی جو ہوگا وہ توڑ لے گا. کیونکہ ٹیم ممبر ہمارے پاس سالڈ ہے, ٹیم لیڈر ہمارے پاس سالڈ ہے, اور جو فوج کی قربانیاں ہیں وہ اب قوم کو سامنے نظر آئے گی. اور یہ لڑائی جو میں 4 سال سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا, خان صاحب نہیں رکے انفارچونیٹلی, وہ انہوں نے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی. اور اب بھی جو اسٹریٹجی ہے کشکول کے ساتھ, وہ اسٹریٹجی بھی ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے جو آگ جنگل میں لگتی چلی جا رہی ہے وہ کرٹیل ہو جائے, اس میں مذاکرات سے آگے بڑھیں, نیک نیتی سے. خدا را عمران خان صاحب کے ساتھی, ان کی جان بخش دیں, ان پہ رحم کریں. ہم سب نے ان سے سیاست سیکھی تھی, ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں سمیت میرے, ان کی بدولت ہم الیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے لیڈر کو, میرے تو نہیں ہیں وہ, لیکن جن کے لیڈر ہیں وہ, میں بھی ان کی جان کے معاملے میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے تحت اگر آپ ٹائملی چیزیں دیکھیں تو اب پاکستان کا 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے, اس میں آج سنڈے ہے, منڈے آنورڈ آپ کو پاکستان کے لیے بہت بہتریاں نظر آئیں گی. میں کچھ چیزیں کھلا کے ابھی آپ کو نہیں اس کی بول سکتا کہ چیف کی بدولت ایک بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت ایک اچھا پاکستان کے لیے چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کی اگر اناؤنسمنٹ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو وہ خوشی انجوائے کرنے دوں گا. باقی جہاں تک آج کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر, مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس دورائے پہ آ گئے ہیں, کس جگہ پہ جا رہے ہیں. بندوق لاٹھی پاپولرزم کے بعد اب کشکول لے کے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور فارم 47 کی گورنمنٹ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے. وہی کورٹس جو بہت اچھی تھی وہ کورٹس اب بری ہونے جا رہی ہیں, وہی فوج جو بہت بری تھی وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے, ان کے سپورٹر ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی سب تھک چکے ہیں کہ یہ آدمی کس جگہ پہ اس کو لوگ لے گئے ہیں. یہ جو چوری ہوئی ہے, یہ چوری دن دہاڑے ہوئی ہے,
اس میں بندوق چلوائی گئی ہے یا چلائی تو خان صاحب نے، تو بری ذمہ تو وہ نہیں ہو سکتے، جس وجہ سے میں ان کو کیبنٹ میں اس چیز سے روک رہا تھا کہ خدا را یہ کام نہ کریں، اور میرے لفظ تھے یہ نیب کا کیس ہے، آپ جیل جائیں گے جب ہم اقتدار کی عروج پہ تھے۔ تو میں تو اس پوری چیز کا وٹنس بھی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں بہت ساری کلیئرٹی ہے وہاں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، اور ہمیں ڈیو کریڈٹ جو ہے جس کا ہے اس کو دینا چاہیے، اور دعا گو ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا میں بھی اگر بیرون ملک سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو بتایا یار وہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں یا اب اس طریقے کی کنسرنز نہیں نظر آ رہے، تو میں نہیں کہوں گا یہ میرا کریڈٹ ہے، میں تو SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، یہ فوج کی قربانیاں ہیں، اس میں ہمارے پولیس والوں نے بہت شہادتیں دی ہیں، اور ایک سمارٹ رول پلے کیا ایلائز نے اور گورنمنٹ نے کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں اور ڈو مور کی جگہ واٹس ان اٹ فار می کی پوزیشن میں پاکستان کو لے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست خبر ہے۔ یہی تھا آج پریس کانفرنس کا متن کہ جس بے جانی میں ہم سب کیفیت میں ہیں وہ کیفیت آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جرم کے اگینسٹ سزا ہی ہوتی ہے، پھول گاؤں کا ہار اور ایگزیکٹو آرڈر کی طرح معافی نہیں ہوتی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے خیال یہ کہ جو سب بیس کر رہے تھے، میری ازمپشن ہے، میری سوچ ہے، میری معلومات ہے، میرا جو دورہ تھا ملک سے باہر، اس کے تحت میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جس پہ سب سے زیادہ PTI ریلائی کر رہی تھی وہ PTI کی فیور میں نہیں جائے گا، وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو فوج کے سپہ سالار آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جنرل صاحب نے کی ہے اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا، اینڈ اٹ ول بی اے سرپرائز فار PTI اور گڈ نیوز فار پاکستان۔ یہ بتائیے آپ نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی، پھر ایک طیارہ جہاز آیا اور وہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے، تو ہمیشہ ڈیل ہوئی ہے، خالد جماعتوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے، تو ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت بھی عمران خان، ان کے آپ کو معلوم ہے فارم اگر 45 کے حساب سے تو وہ جیتے ہوئے تھے، اب ان سے سیٹیں بھی لے لی گئی، اب مذاکرات اگر سنجیدہ ہو جائیں اور ان کو بھی ایک اسی میں نیشنل اس میں لے کے آ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں، مذاکرات کا تو میں سب سے بڑا حامی خود تھا، مذاکرات کے اندر جتنا پش میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے توسط سے، چینلز کے توسط سے، ٹاک شوز کے توسط سے، اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا پسندی بات چیت ہے، لیکن بات چیت مخلص ہونی چاہیے، ایمانداری پہ ہونی چاہیے، نیک نیتی پہ ہونی چاہیے، بے ایمانی پہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیڈر کو مروا دیں، لیڈر کو جیل کروا دیں اور خود اقتدار کے مزے لوٹیں۔ جو یہ کر رہے ہیں آپ کو ان کی شکل سے ڈرامے بازی PTI کی نظر نہیں آ رہی، آپ شکل سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، میں آپ کے سامنے بڑا ہوا ہوں، آپ لوگوں کے تلخ سوالاتوں کے بیچ میں نے ٹریننگ ہوئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں 2.5 سال پہلے کر رہا ہوں، یا کابینہ کا حصہ جب تھا، جب اقتدار میں تھا، تو 190 ملین کے آپ لوگ گواہ نہیں ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پریس میں آ کے کہا، چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ نیب کا کیس ہے، اس پہ جیل ہونی ہے، میں نے خان صاحب کو روکا، بنی گالا جا کے روکا، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اب یہ کوئی شاکر یا کوئی شاکنگ نیوز تو آنے والی نہیں ہے، جرم کیا ہے تو اس کا جواب تو دینا ہے۔ اب آپ کی جو بات ہے طیارے کی، طیارے تو آتے رہے ہیں، طیارے میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم لیڈرشپ کی بیماریوں کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امریکہ میں نہیں، بیرون ملک رہے، اس سے قبل جو آپ کی پریس کانفرنس تھی اس میں آپ کا جو انداز گفتگو تھا پریس کانفرنس میں بہت ہی جالب تھا، ایک منجے ہوئے کھلاڑی ادھر چھکا ادھر چھکا مارتے ہوئے نظر آئے۔ آج آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک جہاں سے آپ واپس آئے آپ بہت ہی کمزور پیچ پہ کھڑے ہیں، آپ کے لب و لہجے میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کیا باقی عمران خان کی جیت ہونے والی ہے اور آپ کی ہار ہے؟ دیکھیے، نہ مجھے ان کی جیت سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا، نہ مجھے ان کی ہار سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا۔ اگر آپ کی میں زبان سمجھوں اور سمجھوں کہ اگر ان کی جیت ہوتی ہے
مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ان کی ہار ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک آدمی جو ایک اچھے اسٹیچر کا آدمی تھا, ایک اچھا لیڈر تھا, وہ کس جگہ پر آ گیا, کس غلاظت کی پالیٹکس میں چلا گیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ میری آواز میں گنگ گرج نہیں ہے, تو میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں, آپ کو میری گنگ گرج وہاں سے نظر آنا شروع ہوگی. اور کیونکہ میں اپنے استادوں کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ لوگوں کے آگے, کراچی کا ہوں, کراچی میں آپ لوگوں کے آگے بڑا ہوں, تو اتنے سالوں بعد میرا انٹریکشن آج پریس کلب میں ہو رہا ہے, تو نیچرلی میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں, خوش بھی ہوں. اور آپ لوگوں کے ساتھ تو میری پہلے بھی کبھی کوئی لڑائی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے کڑوے سوال کریں گے, آپ نے سکھایا تھا تحمل سے اس کا جواب دے دو. میں تحمل نمازی دکھا رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میں تھکا ہوا تو میں ہوں بھائی. ارے ایک بار یہ دیکھیں نا, گنگ گرج والی آواز آ گئی. لیکن وجہ نظر نہیں آ رہی ہے. جو پاکی اور مودی کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں وہ بھی کہیں پہ تھم نہیں رہے, اور پی ٹی اے اور حکومت کے درمیان جو اختلافات اور مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی کہیں تھم نہیں رہے. کیا سمجھ رہے ہیں حکومت کیسے سروائیو کرے گی؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کا حکومت کا یا پی ٹی آئی کا آپ کا سوال ہے, تو دونوں ہی چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں. کبھی وہ چھپ جاتے ہیں, کبھی وہ چھپ جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بائی اینڈ لارج اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں گے تو مجھے اکنامکل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں. لیکن ناراض ہوتے ہیں لوگ اگر وہ ہماری ناقص اور نالائق ہونے کی وجہ سے, اگر وہ بینیفٹ اگر ہمیں پاکستان میں سپہ سالار دے رہے ہیں, آرمی چیف صاحب SIFC کے پلیٹ فارم دے رہے ہیں, میں ان کو ٹیم ممبر بنا لیتا ہوں, میں ٹیم لیڈر کہتا ہوں, چلے ٹیم لیڈر کر دیتا ہوں, تو ہمیں اس پہ کسی کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ بھائی اچھا کام کر رہا ہے, پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہے, اگر سارے گدے سمیت میرے اگر نہیں کچھ کر کے دیا پاکستان کے لیے اور کسی گھوڑے نے آگے کر دیا, تو آپ یہ تو کہیں کہ گھوڑا ہے, تو مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو ان جنرل کہا, پھر وہ اسپیسیفک کر کے مجھے کہیں اور لے جائیں گے. ملک کی ترقی میں سپہ سالار ہماری فوج کردار ادا کرتی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ہمارے سیاستداں وہ کام نہیں کرتے. کیوں نقش قدم پہ نہیں چلتے تاکہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکے؟ کوئی ادھر جا رہا تھا, کوئی ادھر جا رہا تھا, کوئی خیرپور, کوئی شکارپور, ایک جگہ کیوں نہیں جمع ہوتے؟ چاند بھائی, آپ لوگوں کو بہت شوق ہے نا ہم سب کو جمہوریت کھیلنے کا, تو بھائی جمہوریت کا حسن ہے, اس کا مزہ بھی لوٹنا سیکھے. ہم تو اب سیکھ گئے اور انجوائے بھی کریں. یہ بتائیے کہ آپ نے جو بات کی کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے اور SIFC اور دوسرے جو منصوبے ہیں وہ ملک کی خوشحالی کا سبب بنیں گے, لیکن اس وقت جو ہے وہ سندھ میں ویسے ہی پانی کی شارٹیج ہے. آپ کو واقعہ کے وزیر بھی رہے, تب بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی شارٹیج تھی. تو یہ بتائیے گا, آپ جن صوبہ سالار کی یہ کہہ رہے ہیں ان سے یہ اپیل کریں گے سندھ کے لوگوں کو پہلے پانی اتنا ہے, اگر باقی صوبے میں پانی آئے گا تو آپ کراچی میں کہاں سے پانی پئیں گے؟ دیکھیے, جب تک ہم تو بھائی ویسے بھی ٹینکر کا, ہمارا یہ زبردست ملک ہے. اس ملک کے اندر نلکا ہے, پانی نہیں ہے, لیکن ٹینکر کا پانی ملتا ہے. اس ملک میں کھڈے ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, لیکن گاڑیاں چلتی ہیں. اس ملک میں پول ہے, تاریں نہیں ہیں, لیکن بجلی نہیں آتی, پھر بھی ملک چلتا ہے. اس ملک میں گیس نہیں ہے, سلنڈر پہ چلتے ہیں, سلنڈر مہنگا ہو جاتا ہے, مائکرو ویو پہ چلتے ہیں, لیکن یہ ملک چل رہا ہے. تو اس ملک کی بیوٹی ہے, یہ ملک چل رہا ہے. لیکن نہیں, ملک کا ہی سارا حال یہ تھا. گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ جس یونیورسٹی سے آپ پڑھے اسی یونیورسٹی کے وہ چانسلر ہیں, تو آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ یہ طرح بتائیے گا, گزشتہ روز گورنر ہاؤس میں گورننس کانفرنس ہوئی, اس میں گورنر کے رولز کو بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا. کچھ عرصے سے صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس گورنر کا کس طرف اشارہ ہے؟ مزید جو یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے, دیکھیں دیکھیں میرا نہیں خیال. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مجھ سے راضی رہے. رفتار آپ لوگوں نے میری دیکھی ہے, پرواز بھی آپ میری دیکھ رہے ہیں, اور اب انشاءاللہ وہ راضی رہے تو وہ رکے گی نہیں. چگلی کرنے والے, سازش کرنے والے, نالائق, نکمے, جاہل, کرپٹ, چور, بے ایمان, میرا پہلے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے, میرا آج بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, اور میرا کل بھی نہیں بگاڑ سکتے. میں نے آپ کہا نا, میری رفتار اور میری پرواز, وہ راضی رہے, کوئی نہیں روک سکتا, نہ مجھے کسی کا ڈر ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جب آپ مجھ سے ملکی سطح پہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے اس ٹائپ کی باتیں, دھول بھاری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سر, ہم ملکی سطح پہ رہے ہیں,
focused. अच्छा फैसल साहब, ये आपने बताया कि इमरान खान को गलत बताया गया, वो स्टेज तक पहुंचे हैं, तो इमरान खान को आप कहते हैं कि वो आपका लीडर भी है, आपको पता है कि लीडर जो है वो दूर तक सोचता है। जो 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ और दीगर मामला हुए, अब जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जेल से बाहर निकाले जाए किसी सूरत में, उनके कुछ नहीं हो रहा सर कुछ क्या कहते हैं सर देखिए, मैंने आपका कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कचकोल लेके अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो मैं भीख का कटोरा लेके आपका खड़ा होता, जो आज किया उन्होंने पीटीआई ने। जुर्म की सजा सामने, इसका डाइवर्जन करने की कोशिश की, वो तो डाइवर्ट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, वो भी आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आ जाएगा। इंटरनेशनल हवा इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है, ये मैंने आपको इतला दे दी, ये भी आप आइंदा हफ्तों में देख लेंगे। जहाँ तक आपने 20 जनवरी की पीटीआई तड़प से इंतजार कर रही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 जनवरी से वो तड़प उनकी ख़त्म हो जाएगी और वो भी दूसरी तरफ आ जाएगी हवा। तो आपके सामने सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान की जहाँ तक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की तरक्की की बात है, उसको तो नहीं कोई रोक सकता। आप अगर बात करें कि आपने धोन दबस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, पॉपुलिज्म, झगड़ा, गाली गलोच, धरना मरना सब करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ? आप और उस जगह पे चले गए, आपने रियासत पे अटैक कर दिया, आपने पोस्टर्स लगा दिया, आपने जला दिया, आपने शहीदों का तमस्करा उड़ा दिया, आपने फौजियों के बारे में गालियाँ दे दी, फौजियों को शहीद कर दिया। सिविल आर्म फोर्सेज, रेंजर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म पहने वाले पुलिस की बात कर रहा हूँ, आप हैं, मैं हूँ, हमारे मीडिया के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। अरशद शरीफ का केस अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए अभी तो कहानी शुरू हुई है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। देखिए जी, इसके सवाल के अंदर आप मुझे कहें कि अगले 15 मिनट में मैं कहाँ होऊंगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, नंबर 1। नंबर 2 है कि मैं अपनी जो बात करता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। अभी तक तो मैं अपनी जगह के ऊपर हूँ जहाँ मैं था, और मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ये गुड न्यूज़ है। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो आग तेज़ी से फैल रही है दरमियान पीटीआई के और इमरान खान साहब के लिए, और मज़ीद तकलीफ़ात और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, उसको खुदारा मुज़ाकरात के तहत उस पर इतना रहम करें पीटीआई वाले, कम से कम उस आग को उस हिस्से तक ले आएँ जहाँ तक उन्होंने जुर्म किए हैं, उनकी सज़ाएँ वो पाएंगे या खाएंगे या वो फेस करेंगे। लेकिन ना करदा चीज़ें यही पीटीआई के लोग वो भी इन पर थोप रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये जेल में रहे। और ये मैं आपको कहता जा रहा था, और अब आपके पास शवाहिद आप दिखा रहे हैं, मीडिया वाले, मैं नहीं दिखा रहा। उन्हीं के अपने लोगों की ज़बानें, बातें, इंटरसेप्शन सारी आप लेके आ रहे हैं, सब कुछ सामने। एक सवाल है सर, आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही यहाँ पे। सिंध के लोग आजकल बड़े एहतियात कर रहे हैं और उनके लिए ये हकली बनता है कि उनके लिए बड़े अच्छे किनाल बन रहे हैं, ऊपर हमारे ऊपर बड़े अच्छे किनाल बन रहे हैं गुलिस्तान के नाम से। तो इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप कौन सा बयान देना चाहते हैं कि वाकई वो केनाल सिंध के लिए कितने नुकसान का साबित हो? देखिए मुझे जब मैं फेडरल मिनिस्टर वाटर्स था तभी मैंने कहा था कि सिंध के पानी का इंसाफ का मामला सही नहीं है, उसको देखना चाहिए। और एकनेक की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी, मेरा मौक़ा-बात भी है, सबको इंसाफ से मिलना चाहिए और सिंध को भी मिलना चाहिए, और मिलेगा और लेंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि खान जो है ट्रम्प का इंतजार छोड़ दे? बिल्कुल छोड़ दे, ट्रम्प का इंतजार छोड़ दे। उनका ट्रम्प कार्ड अब ट्रम्प कार्ड नहीं रहा। और आपने ये देख लिया है कि जो तसलसल से बयानात आ रहे थे वो काफ़ी हद तक थम गए। और क्या कहते हैं, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर पीटीआई बिफोर 20th जनवरी एंड विल बी अ वेरी गुड न्यूज़